جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو قرآن کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا جو راستہ ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور علم کے بغیر جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ علم کی شان ہے، یہ علم کی اہمیت ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے، جو علم کو تلاش کرتا ہے جنت اسے تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے علم کا جو راستہ ہے وہ جنت کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے، اور نہ جاننے کا راستہ جہنم کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے؟ یہ منبر رسول ہے اور اس پر بڑے معتبر علماء تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کروں۔ آپ کہیں گے کہ علم کا جو راستہ ہے وہ جنت کی طرف کیسے جاتا ہے اور نہ جاننے کا راستہ جہنم کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے؟ تو توجہ کریے گا، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس میں علم ہوگا تو آپ قرآن مقدس کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کے پاس میں علم ہوگا تو حدیث مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس میں علم ہی نہیں ہوگا، آپ کے پاس میں جب علم ہی نہیں ہوگا تو آپ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج لوگ یوٹیوب پر اپنی دکانیں کھول کر کے بیٹھے ہیں، تقریر مقررین اسکالرز کا ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، جس کی جتنی چرب زبانی ہے لوگ اس سے اتنا ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، آج جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جس کی جتنی چرب زبانی ہے لوگ اس سے اتنا ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی کی فکر سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کے آنسو سے متاثر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس میں علم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو ہے نا کسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر۔ آج میری قوم نے کالج جا کر کے سائنس اور جغرافی کو تو حاصل کیا، لیکن مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن مقدس کے علوم سے دور رہے، حدیث مبارکہ کے علوم سے دور رہے۔ آج میری قوم نے یونیورسٹی جا کر کے تو پڑھا، آج میری قوم نے سائنس اور جغرافی کو تو پڑھا، آج میری قوم نے کالج میں جا کر کے تو پڑھا، لیکن پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آج دنیا ہمیں سائنس اور جغرافی پڑھنے سے نہیں روکتی ہے، آج دنیا ہمیں یونیورسٹی جانے سے نہیں روکتی ہے، آج دنیا ہمیں کالج جانے سے نہیں روکتی ہے۔ اگر دنیا کی نظروں میں آج کوئی چیز کھٹک رہی ہے تو یہ مدارس کھٹک رہے ہیں، آج دنیا کی نظروں میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے تو یہ مدارس کھٹک رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک یہ عصری علوم حاصل کرتے رہیں گے ان کا جسم سنورتا رہے گا، لیکن اگر یہ قرآن کے علوم حاصل کریں گے تو ان سے ان کا دل سنورے گا، اگر یہ حدیث کے علوم حاصل کریں گے تو ان سے ان کا دل سنورے گا۔ اور رتن پور کے زندہ دل سنی مسلمانوں، یاد رکھنا جتنے بھی عصری علوم تم حاصل کرو گے، یہ بات یاد رکھ لینا، عصری علوم حاصل کرو گے تو اس سے جسم سنورے گا، لیکن مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے علوم کو سیکھو گے، مصطفیٰ کی حدیث کے علوم کو سیکھو گے تو اس سے دل سنورے گا، دل سنورے گا، دل سنورے گا۔ اور یاد رکھنا اگر جسم سنور گیا تو اسے مٹی کھا سکتی ہے، لیکن دل سنور گیا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا اور نسلیں سنورتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟
हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान को हमने भुला दिया है, अल्लाह अल्लाह। वो कुरान मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में तशरीफ लाए वो दौर जाहिलियत का था। अरब के लोग उस वक्त अकलीम कलामो सुखल के ताजदार और मैदानी फसाहत व बलागत के शहसवार समझे जाते थे। अल्लाह अल्लाह, ये बात याद रखना, अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कामिलो अकमल किताब अता फरमाई जिसमें हर जमाने के लिए, हर कौम के लिए, तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज के लिए नुस्खा शिफा है। लेकिन हमरे कुरान को भुला दिया, दरस कुरान को भुला दिया। अल्लाह अल्लाह, कितना अच्छा होता बीमारी अगर हमें लग जाती, कुरान पढ़ते, अल्लाह ताला पढ़ने की बरकत से बीमारी को खत्म कर देता। सुभान अल्लाह। यही कुरान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने पढ़ा, लोगों को सुनाया, तो फसाहत व बलागत के ताजदारों की गर्दनें झुक गई, ज़बानें गूंगी हो गई। आला हजरत उसी की मंजर कशी करते हैं। तेरे आगे यूं है दबेलचे, तेरे आगे यूं है दबेलचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबेलचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। यही कुरान है। लोग सुनते रहे, पढ़ते रहे और मुसलमान होते रहे। तारीख में एक नाम आता है हजरत जुबैर बिन मुतइम का। आप फुसहाए अरब में शुमार किए जाते थे। एक मर्तबा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। क्या मुलाहिजा करते हैं कि मुस्तफ़ा अपने गुलामों को, अपने सिहाबा को नमाज़े फज्र पढ़ा रहे हैं और नमाज़े फज्र में सूरे तूर तिलावत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत जुबैर बिन मुतइम ने जब कलाम रब्बानी को बगौर समात फरमाया तो आका तिलावत फरमा रहे थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी मा लहू मिन दाफ़ी, जिसका तर्जुमा ये है, बेशक तेरे रब का अज़ाब जरूर होना है, उसे कोई टालने वाला नहीं। हजरत जुबैर बिन मुतइम का बयान है, मैंने इतना सुना मेरे जिस्म का बाल बाल कपकपाने लगा, गोया के एहसास हुआ कि अल्लाह का अज़ाब मेरी तरफ चला आ रहा है। हजरत जुबैर बिन मुतइम का बयान है, मैंने उसी वक्त कुरान की अजमत का दिल से मुतरिफ हो गया और आका की बारगाह में हाजिर होकर के कलमा पढ़ा और दाखिले इस्लाम हो गया, मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, यही कुरान है। देखे तो मुराद मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरी दुनिया जानती है। अल्लाह अल्लाह, एक वक्त में हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बड़े सख्त दुश्मन थे। एक दिन घर से अज़्म मुसम्मम करके जो इन्हें निकले कि आज मुस्तफ़ा को मिटाया जाएगा, मुस्तफ़ा के मिशन को मिटाया जाएगा, मुस्तफ़ा के लाए हुए कुरान को मिटाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, रास्ते में चले, कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा आज मुस्तफ़ा को मिटा देंगे, आज मुस्तफ़ा के मिशन को मिटा देंगे। कहा उमर मुस्तफ़ा को बाद में मिटाना, पहले अपने बहन बहनों को देखो जा करके, वो कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर पहुंचे हैं। अल्लाह अल्लाह, और पहुंचने के बाद में आपने अपने बहन और बहनों ही को मारा, लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दे दिया, हे उमर इब्ने खत्ताब, तू हमारी जान तो ले सकता है लेकिन हमारे दिल से मुस्तफ़ा की मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत उमर फरमाते हैं, अच्छा ये तो बताओ तुम पढ़ क्या रहे थे? अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर ने सूरे ताहा की चंद आयतें सुनी, दिल की दुनिया बदल गई। जो दिल में कुफ्र था वो साफ हो गया, जो दिल में मैलो कुचैल था वो साफ हो गया, दिल साफ और शफ़ाफ हो गया, दिल रोशन और मुनव्वर हो गया। आका की बारगाह में पहुंचे हैं। हजरत हमजा मुलाहिजा करते हैं, उमर आ रहे हैं, फरमाते हैं अगर उमर नेक इरादे से आ रहे हैं तो अच्छा, वरना आज उमर की तलवार से उमर का काम कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, तलवार को कदमों में रखते हैं और गिर के बोले हैं, या रसूल अल्लाह, आज उमर मुसलमान होने के इरादे से आया है। मुस्तफ़ा जब लाया हुआ कुरान इतना अच्छा है, मुस्तफ़ा जब
लाया हुआ कुरान इतना अच्छा है तो आपका किरदार कितना अच्छा होगा। ए मुस्तफा हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान उमर को कीजिए। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत उमर मुसलमान हो जाते हैं, मुस्तफा कलमा पढ़ते हैं और हजरत उमर मुस्तफा कलमा पढ़ाते हैं। हजरत उमर कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कलमा पढ़ने के बाद में अल्लाह ने हजरत उमर की शान को इस कदर बढ़ाया कि अशरा मुबशरा में आपको शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, अशरा मुबशरा में आप शामिल किए जाते हैं। कलमा पढ़ने के बाद में आपको अल्लाह ने ये पावर दी कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले का नाम उमर इब्ने खत्ताब है। वो उमर जिसके बारे में आला हजरत लिखते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शेदा सकल, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान हजरत अल्लाह। पे लाखों सलाम। ये अपने हैं अपने, जरा खैरों का हाल मुलाहिजा कर ले। उतबा बिन रबीआ खतीब कुरैश, अजीम साहिरुल बयान, फसीहुल लिसान शख्स था। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने नबुव्वत से सूरे हामीम की चंद आयतें सुन ली, खौफ और दहशत से उछल पड़ा और घबराहट के आलम में कुरैश के सनातीत के पास पहुंचा और कहने लगा, ये सनातीत कान खोल करके सुन ले, मोहम्मद जो पढ़ते हैं न वो शेर है न जादू है, उनके लफ्ज लफ्ज में पुरतासीर लज्जत और लरज़ा पर अंदाम कर देने वाली हैबत है जो दिलों को मुँह लेती है और कुलूब में खौफे खुदा का सैलाब लाती है। ए सनातीत कान खोल करके सुन ले, मैं और तू नहीं पूरा मक्का मिल करके भी अगर कुरान को मिटाना चाहे तो कुरान को मिटा नहीं सकते। अगर कुरान की किसी आयत की मिसाल पेश करना चाहे तो मिसाल पेश नहीं कर सकते। उतबा बिन रबीआ कहता है, ओ सनातीत कान खोल करके सुन ले, किसी आयत की मिसाल पेश करना तो बहुत दूर की बात है, किसी एक लफ्ज की मैं और तू बल्कि पूरा मक्का मिल करके भी जो मिसाल पेश नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, लोग दुनिया में पैदा हुए और लोगों ने इरादा किया कुरान को मिटा देंगे, कुरान को खत्म कर देंगे, लेकिन वो खुद मिट गए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अभी तक महफूज है और सुबह क़यामत तक महफूज रहेगा। जमाने वाले कान खोल करके सुन ले, धस गए फर्श में मगरूर खजाने वाले, गर्क दरिया में हुए जुल्म को ढाने वाले, एक एक हर्फ महफूज है यहाँ सीने में। वल्लाह मिट गए कुरान को मिटाने वाले। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते कुरान करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। आपकी तवज्जो तो है। मैं कई साल से लगातार प्रोग्राम के लिए आ रहा हूँ, लेकिन आज जितनी संजीदगी मैंने देखी है, जितना माहौल में सन्नाटा देखा, इतना मैंने कभी नहीं देखा। क्या ऐसा लगता है कि मैं बंगाली में तकरीर कर रहा हूँ? आपके समझ में नहीं आ रही? आ रही है? तो आप ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, जैसे ताजमहल को जाकर के लोग घूर घूर के देखते हैं। अरे आप जिंदा हैं तो जिंदा दिली का सबूत होना चाहिए। हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। हर आदमी नारा लगा रहा है, हर इंसान नारा लगा रहा है, मुझे नबी से प्यार है, मुस्तफा से प्यार है। फेसबुक चलाने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है, समझ रहे हैं भाई आप? फेसबुक चलाने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है, इंस्टाग्राम चलाने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है, टेलीग्राम चलाने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है, ट्विटर चलाने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है। तो ये है 11-11, 12-12 बजे तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार। 11-11, 12-12 बजे तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है। कुरान को खोला नहीं, कुरान को देखा नहीं, कुरान को समझा नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान के अक़वाल पर अमल किया नहीं। यार ये कैसी मोहब्बत है। अगर तुझे मुस्तफा से प्यार होता, रतनपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, अगर तुम्हें मुस्तफा से प्यार होता, फेसबुक बाद में चलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। अगर तुम्हें मुस्तफा से प्यार होता, व्हाट्सएप बाद में चलता,
پہلے قرآن پڑھا جاتا. اگر تمہیں مصطفیٰ سے پیار ہوتا انسٹاگرام بعد میں چلتا. پہلے قرآن پڑھا جاتا. اگر تمہیں مصطفیٰ سے پیار ہوتا ٹیلی گرام بعد میں چلتا. پہلے قرآن پڑھا جاتا. اللہ اللہ. اب آپ کہیں گے اتنا قرآن کیوں پڑھا جاتا؟ تو سنیے گا. تمہیں نبی سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی ایک ایک ادا کو قرآن میں بیان فرمایا ہے. آپ پڑھ کر کے دیکھیں نبی عالم ارواح میں ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا. نبی دنیا میں تشریف لائے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا. نبی مکے میں رہے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا. نبی نے ہجرت فرمائی ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا. اللہ اللہ. نبی مدینے میں رہے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا. نبی غار ہرا میں ٹھہرے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا. نبی غار سور میں ٹھہرے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا. او مصطفیٰ کے چاہنے والوں، او مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، او مصطفیٰ کی محبت کا دم بھرنے والوں، یاد رکھو واٹس ایپ چلے یا نہ چلے، فیس بک چلے یا نہ چلے، انسٹاگرام چلے یا نہ چلے، ٹیلی گرام چلے یا نہ چلے، لیکن قرآن ضرور پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن پڑھ کے زمانے کی نظروں میں نظریں ڈال کر کے یہ بتا دو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مصطفیٰ کی معراج کا ذکر فرمایا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر فرمایا ہے. قرآن پڑھو، مصطفیٰ سے محبت کرو اور زمانے والوں کو بتا دو یہ زندگی ٹیلی گرام کے نہیں ہے، یہ زندگی انسٹاگرام کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی فیس بک کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے. زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. آج اللہ کے نبی کی باتیں اثر نہیں کر رہی، ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے، ہماری حالات بڑے خراب ہو گئے. اللہ اللہ. آج ہماری جو یہ پوزیشن ہو گئی ہے، ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے، ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے، میں کامیاب، میں کامیاب. اللہ اللہ. شراب کی بوتلیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. جوؤں کے اڈے ہم آباد کر رہے ہیں اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. شراب کی مجلسیں ہم سجا رہے ہیں اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. ماں باپ کا دل توڑ دیا اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. اجی میاں ہم تو بڑے بنٹھن کے رہ رہے ہیں اور ماں باپ ہمارے بڑی پریشانی میں ہیں اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. اللہ اللہ. مغربی تہذیب و تمدن ہمارے گھروں میں ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. انگریزی کلچر ہمارے گھروں میں ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. حد تو یہ ہے مسلمانوں کا، مسلم قوم کا حال یہ ہے. آج مسلم قوم کی بیاہ شادیوں کا یہ حال ہے. اللہ اللہ. باپ کے سامنے بیٹی بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے، بھائی کے سامنے جوان بہن بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے، شوہر کے سامنے بیوی بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے اور ہم کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں. ہاں یاد رکھنا اگر یہی حال ہمارا رہا تو ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ جو مصیبتیں تم تک پہنچی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہیں. اللہ اللہ. آج پریشان ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں، آج بیمار ہیں یہ ہمارے حال ہیں. لوگوں یاد رکھنا اگر مصطفیٰ سے پیار ہوتا تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو مصطفیٰ سے پیار کرنے والے لوگوں کی. اللہ اللہ. خالد بن ولید عاشق رسول ہے، مصطفیٰ کا دامن ہاتھوں میں ہے، جس میدان میں پہنچ جاتے ہیں اللہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے. یہ کس کی برکتیں تھی؟ یہ دامن رسول کی برکتیں تھی. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں قاسم بن محمد کی، یہ عاشق رسول تھے، جس میدان میں پہنچ جاتے تھے کامیابی اللہ ان کا مقدر بنا دیتا تھا. یہ کس کی برکتیں تھی؟ یہ دامن رسول کی برکتیں تھی. اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اس مرد مجاہد کی جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا، وہ صلاح الدین ایوبی ایک عاشق رسول تھا، جس میدان میں پہنچ جاتا تھا اللہ کامیابی اس کا مقدر بنا دیتا تھا. یہ کس کی برکتیں تھی؟
یہ دامن رسول کی برکتیں تھی۔ رتنپور کے مسلمانوں آدھی روٹی کھاؤ، پوسیدہ کپڑے پہنو، جھوپڑی میں رہو، لیکن مدینے والے مصطفیٰ سے اپنے رشتے مضبوط کر کے زمانے والوں کو بتا دو طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت لاجواب۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں بس گزارش کروں گا کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں وہ خصوصاً اپنے استاد کا ادب کریں، اپنے استاد کا ادب کریں۔ استاد ہوتا ہے، آپ یہ سمجھے کہ ہم حافظ ہو گئے، آپ یہ سمجھے کہ ہم قاری ہو گئے، آپ یہ سمجھے کہ ہم مولوی ہو گئے، تو بے شک آپ حافظ ہو گئے، بے شک آپ جو قاری ہو گئے، مولوی ہو گئے، لیکن اگر آپ نے استاد کو ذرہ برابر بھی تکلیف دی یا آپ نے اپنی نظروں میں ان کے وقار کو کم تر سمجھا، تو یاد رکھنا علم تو آپ کو مل جائے گا لیکن علم کی برکتیں ہرگز نہیں مل سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو بھی کامیابی کو پہنچتا ہے اس کی کامیابی کے پیچھے اس کے استاد کی بڑی کاوشیں اور بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بڑی کاوشیں بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ میں مدرسہ اشرفیہ نعیمیہ کے طلباء سے بھی گزارش کروں گا اور دیگر مدارس کے طلباء بھی یہاں حاضر ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کے، اگر تم ہر میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر ہر فلسفے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر وقار حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنے استاد کے ادب کو ملحوظ رکھنا، اپنے استاد کے وقار کو ملحوظ رکھنا۔ کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ اب تو میں ہوشیار ہو گیا ہوں، اب تو میں لائق ہو گیا ہوں، اب مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ بات اپنے ذہن میں کبھی مت لانا۔ مفتی عبدالقیوم صاحب بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے شاگرد پورے ہندوستان میں ہیں، لیکن میں ان کے موجودگی میں ایک بات بتاؤں گا، یقین جانیے گا، اگر استاد کی آپ بے ادبی کریں گے، اگر استاد کے جو ہے نا طرف سے اپنے دل میں تھوڑا سا بھی میل رکھیں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ذلت و رسوائی کا سبب بننا پڑے گا، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو پریشانی اٹھانا پڑے گی، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو رونا پڑے گا، آپ کو بلکنا پڑے گا، آپ جہاں بھی جائیں گے یاد رکھنا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تمہارے دل میں تکبر ہے، تمہارے دل میں بغض ہے، اس لیے کہ یاد رکھنا تم گھمنڈی ہو گئے ہو، تم نے استاد کے جو ہے نا ادب کو فراموش کر دیا ہے، تم نے استاد کے ادب کو بھلا دیا ہے اور اپنے آپ کو بڑے قابل اور لائق سمجھ رہے ہو۔ یاد رکھنا تم اپنی نظروں میں لائق تو ہو سکتے ہو، اپنی نظروں میں تم قابل تو ہو سکتے ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تم قابل نہیں ہو سکتے۔